إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال اللہ تبارک وتعالی ولا تتبع سبیل المفسدین۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مفسدین کے راستے سے اور ان کے راستے کی پیروی، ان کے راستے پر چلنے سے منع کیا ہے۔ مفسدین کون ہیں؟ فساد مچانے والے۔ لیکن فساد ہے کیا؟ فساد کس کو کہتے ہیں؟ فساد صرف یہ نہیں ہے کہ جان و مال کا نقصان ہو، بلکہ فساد بگاڑ کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں فساد، فسدہ جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بگاڑ۔ بگاڑ کبھی عقیدے کا ہوتا ہے، بگاڑ کبھی عبادات میں ہوتا ہے، بگاڑ کبھی لوگوں کے ساتھ تعلقات، معاملات اور اخلاقیات میں ہوتا ہے، بگاڑ کبھی جان و مال کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک انسان لوگوں کو غلط عقیدہ سکھائے، وہ عقیدے کا فساد پیدا کر رہا ہے۔ ایک انسان اگر لوگوں کو سنت کے راستے کی بجائے، اسلام کے راستے کی بجائے ان کو خواہشات نفسانیہ یا پھر بدعات اور خرافات کی پیروی پر لگا دیں، وہ لوگوں کے اعمال اور ان کے منہج کا بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ ایک آدمی اگر لوگوں کی جان اور مال کو نقصان پہنچائے، یہ بھی ایک فساد ہے۔ ہم فساد کے نام پر صرف اس فساد کو جانتے ہیں جو مار پیٹ، قتل، دکانیں جلانا، کسی کے مال کا نقصان کرنا۔ فساد کا لفظ عام طور سے ہمارے ہاں اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ فساد ہو گیا۔ لیکن عربی زبان میں اور قرآن و سنت میں فساد کا لفظ ان تمام برائیوں کو شامل ہے۔ اس اعتبار سے زمین میں فساد مت مچاؤ یا فساد کرنے والوں کی پیروی مت کرو کا مطلب کیا ہے؟ وہ لوگ جو لوگوں کے عقیدے، ان کے عمل، ان کی عبادات، ان کے اخلاق، ان کی جان و مال کے نقصان کے راستے پر ہیں، اس میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، تم ان کے پیچھے مت چلو۔ تو پھر کس کے پیچھے چلو؟ تم ان کے پیچھے چلو جو اصلاح کرنے والے ہیں، جو لوگوں کو کفر اور شرک سے ایمان کی طرف لانے والے ہیں، جو لوگوں کو خواہش نفس اور بدعت کے راستے سے ہٹا کر سنت کے اور اسلام کے راستے پر لانے والے ہیں، جو لوگوں کو آزادی اور ظلم سے نکال کر انصاف اور اخلاق کے راستے پر لانے والے ہیں۔ ان کے راستے پر چلو، ان کی پیروی کرو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انبیاء ہیں، یہ انبیاء ہیں اور انبیاء کے سچے متبعین ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے صحابہ اور آپ کے صحابہ کے بعد آنے والے جتنے لوگ جو ہمارے سلف ہیں وہ سب کچھ اس میں آتے ہیں۔ لہٰذا مفسدین کے راستے پر نہ چلو، ان کی پیروی مت کرو، ان لوگوں کے راستے پر مت چلو جو غلط منہج پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جو غلط اصولوں کے مطابق زندگی جی رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور بھی مقامات پر یہ بات کہی ہے۔ فساد کیا ہے؟ منہج کا بگاڑ سب سے بڑا بگاڑ ہے اور اسی کے نتیجے میں عقیدے اور عمل کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ غلط اصول اپنانے والا انسان اپنے عقیدے اور اپنے اعمال دونوں کو بگاڑتا ہے۔
لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ صحیح منہج پر چلے، صحیح راستے پر چلے، غلط راستے پر نہیں۔ اور اسی میں سے بہت ساری چیزیں پچھلے درس میں ہم نے دیکھی ہیں، اور آج اس میں ایک اور غلطی جو منہجی غلطی ہے یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ غلطی نمبر 19، تقلید اور تعصب۔ تقلید اور تعصب۔ شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظ اللہ کہتے ہیں، لیس من منہج السلف التقلید والتعصب بدون دلیل۔ تقلید کرنا یا بلا دلیل تعصب کرنا سلف کا منہج نہیں۔ تقلید کرنا یا بے دلیل تعصب، طرفداری، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ تقلید کیا ہے اور تعصب کیا ہے؟ آئیے اس کو ہم سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا عیب اور اس کی برائی سمجھتے ہیں، اور واقعی منہج کیا ہے اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں۔ یہ جو سلسلہ ہمارا ہے لیس من منہج السلف، اس میں سلف کا منہج کیا نہیں ہے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ واقعی پھر اس کے بالمقابل سلف کا منہج ہے کیا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی اس میں سب برائیاں ہی سمجھ رہے ہم، نہیں۔ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، عربی زبان کا ایک شعر کا ایک ٹکڑا ہے کہ چیزیں اپنی ازداد سے زیادہ واضح ہوتی ہیں۔ ایک چیز کی برائی اس کی بالمقابل اچھائی کوئی ہے، تو جب برائی کا بگاڑ جب سمجھ میں آتا ہے تو اچھائی کا نفع بھی سمجھ میں آتا ہے۔ جب بیماری سمجھ میں آتی تو شفا کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ جب پیاس اور دھوپ اور پریشانی سمجھ میں آتی ہے تو پھر راحت اور چھاؤں بھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو تقلید کیا ہے اور تعصب کیا ہے اور اس کی برائی کیا ہے؟ علامہ مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، التقلید اتباع الانسان غیرہ فیما یقولہ او یفعلہ۔ تقلید یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے کی اتباع کرے، اس کے پیچھے پیچھے چلے، اس کو فالو کرے، فیما یقولہ او یفعلہ، اس کے اقوال میں اور اس کے افعال میں۔ جیسا وہ کہتا ہے یہ اس کے مطابق کرتا ہے، یا جیسے وہ عمل کرتا ہے ویسا یہ بھی عمل کرتا ہے۔ کسی کے قول اور اس کے عمل کی پیروی کرنا یہ تقلید ہے، لیکن کیسے؟ معتقدا حقیتہ من غیر نظر وتأمل فی الدلیل، اس کی بات کو حق مانتے ہوئے کہ اس نے جو کہا ہے وہ حق ہے اس لیے میں پیچھے چل رہا ہوں، یا اس نے جو عمل کیا ہے وہ حق ہے اس لیے میں اس کی پیروی کر رہا ہوں۔ معتقدا حقیتہ من غیر نظر وتأمل فی الدلیل، اس کی دلیل کو پرکھے بغیر اور غور کیے بغیر، دلیل دیکھے بغیر، دلیل کی تحقیق کیے بغیر، دلیل پر غور کیے بغیر بس ایک انسان کسی کی بات کو مان لے بلا دلیل، یہ کیا ہے؟ یہ تقلید ہے۔ بس اس نے جو کہا ہے وہ حق ہے، دلیل کوئی دلیل نہیں، یا ہے لیکن ہم کو ضرورت نہیں۔ تو بغیر دلیل کے اور دلیل میں غور و فکر کیے بغیر کسی کو یوں ہی حق مان لینا، اس کے قول کو، اس کے عمل کو اور اس کی پیروی کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید ہے۔ کأن المتبع جعل قول الغیر او فعلہ قلادۃ فی عنقہ، گویا کہ یہاں تقلید کا لفظ جو ہے قلادہ سے بھی جڑا ہوا ہے، اس سے قلادہ، قلد یقلد تقلیدا، گلے میں ہار پہنانا، چاہے وہ ہار انسان کے گلے میں ہو یا جانور کے ہو۔ عام طور سے شرعی اصطلاح میں یہ تقلید جو ہے جانور کے گلے میں ڈالنے کے لیے زیادہ تر آیا، حج کے وقت میں جو ہے قلائد ان کے گلوں میں ڈالے جاتے ہیں، لیکن یہ انسان کے ہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کأن المتبع جعل قول الغیر او فعلہ قلادۃ فی عنقہ، تقلید کا لفظ یہاں کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں اس اعتبار سے
گویا کہ ایک آدمی کسی کا قول یا اس کا فعل اپنے گلے میں ہار کی طرح ڈال لیتا ہے کہ اب میں اس کا پابند ہوں، اس کی بات کا پابند ہوں، کہ اس کی بات کو اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، اس کے راستے کو، اس کے طریقے کو، اس کے عمل کو، اس کی سنت کو، اس کے طریقہ کار کو اپنے گلے میں ہار کی طرح ڈال لیتا ہے اور اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے، اس کا پابند ہو جاتا ہے۔ التوقیف علی مہمات التعریف میں علامہ مناوی نے بات کہی ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ تقلید بلا دلیل کسی کے قول یا اس کے فعل کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات آپ یاد رکھیں کہ تقلید میں دلیل نہ ہونے کا لزوم ہے۔ تقلید کی ڈیفینیشن میں یہ ہے کہ دلیل نہیں، بلا دلیل ایسے شخص کی بات کو مان لینا۔ اس کی بہت ساری تعریف علماء نے ذکر کی الفاظ کے فرق کے ساتھ، کہ ایسے کے قول کو حجت ماننا جس کا قول شریعت میں حجت نہیں ہے، بلا دلیل کسی کی بات کو مان لینا ایسے شخص کی بات کو جس کی بات دلیل نہیں ہے۔ تو اس میں کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خود دلیل ہے، آپ کی بات کے لیے دلیل کی ضرورت ہے نہیں۔ جیسے کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنے یا خود براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بات کی، مثلا پچھلے دور میں اپنے زمانے میں، اور وہ پوچھے دلیل کیا ہے اس کی، رسول کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، رسول کی بات خود دلیل ہوتی ہے۔ لیکن کوئی عالم یا کوئی حاکم یا مسلمانوں کا خلیفہ یا ایک عام انسان، باپ، دادا، دوست یا کوئی بھی انسان، مسجد کا امام یا مفتی، اس کا قول خود دلیل نہیں ہوتا ہے، وہ دلیل کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی، وہ دلیل کی بنیاد پر بھی بولتا ہے، کبھی نہیں بھی بول سکتا ہے غلطی سے، خواہش کی وجہ سے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کا قول دلیل کے مطابق نہ ہو اور وہ سمجھ رہا ہو کہ دلیل کے مطابق ہے، اس کی بات دلیل کی محتاج ہے۔ تو تقلید یہ ہے کہ ایسے شخص کی بات کو جس کی بات حجت نہیں ہے، ایسے شخص کی بات کو جس کی بات قبول قول الغیر بلا حجہ، قبول قول من لیس بحجہ بلا حجہ، جس کا جو شخص حجت نہیں ہے، اس آدمی کی بات کو بغیر حجت کے، جو دلیل نہیں ہے اس کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا، اس کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے۔ کیا عالم دلیل ہے؟ نہیں، عالم اور اس کی بات دلیل نہیں ہوتی ہے۔ اس کے پاس اگر دلیل ہے تو اس کی بات مانی جاتی ہے، اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ من باب اولا اگر اس کی بات دلیل کے خلاف ہو تو اب ایسی صورت میں اس کی بات ماننے کی بجائے دلیل مانی جاتی ہے۔ لہذا تقلید سلف کا منہج نہیں، چلو تقلید کریں گے، نہیں، سلف نے تقلید کی دعوت نہیں کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک انسان تقلید کا مکلف ہے، یا انسان کس چیز کا مکلف ہے؟ انسان سے مطالبہ کس چیز کا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے؟ وہ تقلید کرے۔ اگر اللہ انسان سے تقلید چاہتا ہے تو پھر رسولوں کو کیوں بھیجا، کتابوں کو کیوں نازل کیا؟ اصل مطالبہ انسان سے آسمانی علم کی پیروی ہے۔ میرا یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیں، تقلید کے رد میں آپ کا پہلا استدلال یہ ہونا چاہیے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ بنیاد ہے کہ کیا انسان سے، دیکھیے ہمارا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اور حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کی فرما برداری کون کریں گے؟ بندے۔ تو بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے، اس نے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کہیں قرآن و سنت میں اللہ نے
یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان سے تقلید کا مطالبہ کیا ہے؟ کیونکہ تقلید میں دلیل نہ ہونا آتا ہے۔ تقلید کیوں کرے؟ آپ کسی سے بھی پوچھیں، بھئی آپ لوگ تقلید کرتے ہیں، فلاں امام کی تقلید کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی یا کوئی اور امام، امام احمد یا امام مالک، کیوں تقلید کرتے ہیں آپ؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ ہم کیوں تقلید کرتے ہیں؟ آدمی کیا کہتا ہے؟ ہمارے پاس علم نہیں، اس لیے ہم تقلید کر رہے ہیں۔ تو تقلید علم کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ یہ تقلید اس لیے کر رہا ہے اس کے پاس علم نہیں ہے۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو تقلید کا مکلف کیا ہے؟ نہیں، اللہ نے ہم کو علم کا مکلف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، سورہ الاعراف آیت نمبر 3۔ کیا ہے؟ اب اس ٹکڑے کو آپ زندگی بھر یاد رکھیں، ہو سکے تو یاد کر لیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 3 کیا ہے؟ اتبعوا، اتباع کرو، ما، جو، انزل، نازل کیا گیا ہے، الیکم، تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو اتباع کا حکم کس نے دیا ہے؟ اتباع کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور انسان، یہ اتباع کا جو حکم ہے یہ کچھ خاص لوگوں کو ہے، علماء کو ہے، یا ساری انسانیت کو ہے؟ ساری انسانیت کو۔ اور اللہ نے کس کی اتباع؟ من ربکم، کیا ہے؟ ما انزل الیکم، جو نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف۔ کیا نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ بارش، قرآن اور حکمت۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا ہے کیا؟ کتاب اور حکمت۔ کتاب کون سی کتاب؟ قرآن۔ اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ قرآن کا ربانی فہم جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، کہ جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اس کے احکام کیا ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، اس میں کیا ہے، تو یہ سمجھانے کی ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، لہٰذا اللہ نے وہ فہم آپ کو دیا۔ تو قرآن اور سنت، کتاب اور حکمت۔ تو اللہ نے فرمایا جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے تم اس کی اتباع کرو۔ تو سارے بندے کس چیز کی اتباع کے مکلف ہیں؟ قرآن اور سنت کے۔ قرآن اور سنت کی اتباع کا اصل مکلف جو ہے، مکلف اصل میں قرآن اور سنت کی اتباع کا ہے۔ کیا وہ تقلید کا مکلف ہے؟ تقلید کرو، بے دلیل مانو، اللہ نے ایسا کہیں کہا ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ معلوم ہوا کہ انسان اگر کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، سنت ہے یا بدعت ہے، دین ہے یا نہیں ہے، توحید ہے یا شرک ہے، کسی بھی چیز کا انسان اگر دعویٰ کرتا ہے تو دلیل کی اس پر کیا ہوتی ہے؟ ذمہ داری ہے۔ اگر وہ دعویٰ کریں اور دلیل نہ دے پائے تو ایسا دعویٰ مقبول ہوگا یا نہیں؟ ایک آدمی دعویٰ کیا اور دلیل نہیں دے پایا اپنے دعوے کی، تو کیا اس کا دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ تو ایک انسان کی بات صحیح اور حق تبھی ثابت ہوتی ہے جب وہ اپنے دعوے کی دلیل پیش کرے۔
معلوم ہوا کہ اسلام میں کسی بات کے صحیح اور غلط ہونے کے لیے مدار کس پر ہے؟ دلیل پر ہے۔ اب ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ کو کسی ایک امام کی تقلید کرنا لازم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن و سنت میں اس کی دلیل ہے؟ قرآن سنت میں کہیں اس کی دلیل نہیں ہے کہ سارے مسلمان، میری بات یاد رکھیں آپ، سارے مسلمان کسی ایک شخص کی تقلید کے مکلف ہوں۔ قرآن و سنت میں کہاں ہے؟ اور اگر ہیں تو کیا اس کا نام بھی قرآن سنت میں ہے؟ نہیں، نہ نام کے ساتھ ہے نہ بلا نام۔ اگر کوئی ایک شخصیت ایسی ہے تو وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی بات مان لی جائے، آپ سے دلیل نہیں مانگی جائے گی، آپ کی بات سامنے آ جائے، سمعنا واطعنا۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ ایمان والوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، تو ان کی زبان سے کیا بات نکلتی ہے؟ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ ہم نے سنا، ہم کو دلیل دو، ہم مانیں گے، ایسا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ یا دلیل پوچھنے کا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیوں نہیں دلیل؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ سنتے ہیں اور مانتے ہیں، دلیل کی محتاج نہیں ہے۔ لیکن کوئی عالم، چاہے بڑے سے بڑا عالم ہو، وہ کیا ہے؟ دلیل کا محتاج، یعنی اپنی بات منوانے کے لیے اس کو دلیل دینی پڑے گی۔ اگر وہ بات بولتا ہے کرو لیکن دلیل نہیں دے پاتا ہے، وہ بات دین نہیں بن سکتی ہے، لوگوں پر وہ بات لازم نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوئی ہے۔ اور وہ کیا نازل ہوا ہے؟ عالم۔ سمجھیے، عالم کی بات نازل ہوئی؟ نہیں۔ عالم نازل ہوا ہے؟ نہیں۔ کیا نازل ہوا ہے؟ کتاب اور حکمت، جو ہم کو کس کے ذریعے سے ملتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور پھر محدثین، فقہاء، علماء کے ذریعے سے۔ وہ پہنچانے والے، وہ سمجھانے والے ہیں، لیکن ان کی اپنی بات خود دلیل نہیں ہے۔ ان کی اپنی بات خود دلیل نہیں ہے۔ وہ سمجھائیں گے، آسان کریں گے، لیکن وہ خود جو میں بول رہا ہوں نا، ماننا پڑے گا تم کو، تو کیا ان کی بات خود دلیل ہے؟ نہیں۔ یہ ماننا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے، اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنا لیا۔ جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے ہم نے غور کیا، رب کون ہے؟ الیکم من ربکم، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کا جرم بیان کیا، انہوں نے اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنا لیا۔ کیوں؟ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت پڑھ رہے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ کہا کہ اللہ کے رسول، ہم تو ان کو اپنا رب نہیں مانتے تھے کہ ہمارا عالم ہمارا رب ہے یا اللہ والے ہمارے رب ہیں، ان کو رب کا نام تو ہم نے نہیں دیا۔ کہا کیا ایسا نہیں تھا کہ جب اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو وہ حرام کر دیتے تم اس کو حرام مانتے، اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو وہ حلال کر دیتے تم حلال مانتے؟ کیا ایسا نہیں تھا؟ کہاں ایسا تو تھا۔ تو آپ نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ ایک چیز اللہ نے جب حلال کر دی ہے تو کوئی دوسرا اس کو حرام کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اور ایک چیز جب اللہ نے حرام کر دی ہے
تو کوئی دوسرا اس کو حلال کر سکتا ہے؟ نہیں۔ معلوم ہوا اگر وہ خود دلیل ہوتا، ان کے احبار علماء اور ان کے رہبان اللہ والے عابد، اگر وہ خود دلیل ہوتے تو ان کا کسی چیز کو حلال بول دینا اور کسی کو حرام بول دینا دلیل بن جاتا، لیکن کیا وہ دلیل تھا؟ نہیں۔ خصوصاً جب کہ وہ اللہ کے حلال کرنے اور حرام کرنے کے بالمقابل ہو، تو فیصلہ اللہ کا چلے گا، نہ کہ بندوں کا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو انہوں نے ان کو وہ حق دے دیا، اور وہ یہ مانتے تھے کہ ہاں اگر یہ حلال کر دیں تو حلال، حرام کر دیں تو حرام۔ یہ حق دینا یہ کیا ہے؟ یہ ربوبیت کا حق ان کو دینا ہے، کیونکہ شریعت دینے والا کون ہے؟ رب۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے تم اس کی پیروی کرو۔ اللہ نے جو علم دیا ہے، ہدایت اللہ تعالی کا خاصہ ہے۔ رسول جو ہدایت لاتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے، اپنی نہیں۔ رسول جتنی ہدایت لاتے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہو۔ لیکن اللہ نے دوسری جگہ کیا فرمایا؟ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت ہمارے ذمہ ہے، کیونکہ رسول اپنی طرف سے کچھ کہہ سکتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ہیں، یہ تو بس ایک وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیاز اور جو بدبودار چیزیں ہوتی ہیں ان کے تعلق سے ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس انہ لیس بی تحریم ما احل اللہ لی، اے لوگو میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے حلال کیا ہے میں اس کو حرام کروں۔ معلوم ہے کہ حلال کو حرام کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ تو کسی عالم کے اختیار میں ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ رسول کے معنی میں خود یہ ہے کہ آپ مبلغ ہیں، آپ پہنچانے والے ہیں۔ آنے والا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو جب رسول نہیں تو پھر آپ دیکھیں رسول کو اختیار نہیں اللہ کی بات کو بدلنے کا، تو کیا کسی عالم کو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بندہ اصل مکلف تقلید کا نہیں ہے، بندہ اصل مکلف اتباع کا ہے، لیکن کس چیز کی اتباع کا؟ اس چیز کی اتباع کا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، وہ علم جو اللہ نے رسول کے ذریعے سے ہم کو دیا ہے۔ کتنے بندے اس کے مکلف ہیں؟ سارے۔ تو یہ بات بنیادی آپ یاد رکھیں، اصل کیا ہے اور عجز کیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ بندہ اس کا مکلف ہے، نہیں کر سکتا میں، میرے پاس نہیں اتنا علم، اور حاصل بھی نہیں کر سکتا، تحقیق بھی نہیں کرنے کی صلاحیت میرے پاس، کچھ بھی نہیں سمجھتا مجھ کو، نہ عربی زبان آتی ہے، نہ حدیثوں کے معنی معلوم ہے، نہ صحیح ضعیف کی تمیز ہے، نہ کچھ بھی، مجھ کو بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، حدیثوں کی بات بیان کی جائے۔ اگر ایسا کوئی ہے تو ایسے آدمی کے لیے علماء نے کہا کہ یہ آدمی عاجز ہے۔ ایسا آدمی جو تحقیق کی استعداد نہ رکھتا ہو، اس آدمی کے لیے مجبوراً کیا ہے؟ وہ کسی عالم کی بات کو مان لے۔ کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ لیکن یہاں بھی علماء میں اختلاف ہے، علماء نے کہا اس کو بھی تقلید نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی اتباع ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ تقلید مشروع لفظ نہیں ہے، قرآن و سنت میں یہ نہیں آیا ہے، لہٰذا اس کا مکلف کسی انسان کو کرنا اس کی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ ہاں علماء سے پوچھنا اللہ کا حکم ہے، لہٰذا اس کا کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اصل مکلف کس کا ہے؟ علماء بھی کیا کریں گے؟ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ نبوی علم کو لوگوں تک پہنچائے۔ انما العلماء ورثۃ الانبیاء،
علماء انبیاء کے وارث ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سا علم سکھاتے تھے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا جو کیا کرتا ہے؟ اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کے سناتا ہے، ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، گندگی سے ان کو پاک کرتا ہے۔ 2 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہی ہم نے دیکھا، کس کی تعلیم دیتا ہے؟ کتاب اور حکمت کی، قرآن اور سنت کی ان کو تعلیم دیتا ہے۔ نبوی کلام، ربانی کلام اور اس کا فہم ان کو سکھاتا ہے۔ تو جو سکھاتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علماء اگر وہی سکھائیں تو واقعی وہ حاملین ہیں اس علم کے۔ آپ یاد رکھیں اس بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھاتے تھے؟ قرآن اور سنت، کتاب اور حکمت۔ لہذا جو لوگ اس علم کے حامل ہیں اور امت کو وہ سکھاتے ہیں، وہی لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے جانشین اور ورثہ ہیں، وہی تو وارث ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث بنیں گے؟ اس علم کے جو نبی سکھاتے ہیں۔ کون سا علم؟ قرآن اور سنت، کتاب اور حکمت۔ اگر وہ چھوڑ کے کسی اور عالم کے اقوال سکھانے بیٹھ جائیں اور اسی کو دلیل بنا لیں اور قرآن و سنت کو چھوڑ دیں کہ وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اگر ایسا کریں وہ اس کا استحقاق کھو دیتے ہیں، وہ عالم کہلانے کی بھی لائق نہیں ہے۔ جو قرآن و سنت کو پس پش ڈال دیں اور کسی ایک یا 2 یا 3 یا کچھ اشخاص کے اقوال ہی کو لے کر بیٹھ جائے، اسی پر دین کی بنیاد بنا لے، اسی پر دین کی عمارت تعمیر کرے، ایسا آدمی عالم کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اسی لیے ابن عبد البر، اسی طرح ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا، جاہل جو آدمی تقلید کرتا ہے وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ علم نہیں ہے، تو اگر وہ علم نہیں ہے اس کے پاس تو اس کو عالم کیسے کہیں گے؟ سمجھی بات؟ آپ کسی سے پوچھا تقلید کیوں کر رہے ہیں؟ علم نہیں ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس جب علم نہیں تو آپ عالم کیسے ہوئے؟ اور آپ دیکھیں آج مدرسے میں شیخ الحدیث ہے، مفتی ہے، اور وہ لوگوں کو فتویٰ دے رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، شیخ التفسیر ہے، اصول الفقہ پڑھا رہا ہے، اصول حدیث پڑھا رہا ہے، اصول تفسیر پڑھا رہا ہے، لیکن کہتا ہے بھائی ہم لوگ مقلد ہیں۔ تو اس کا مکلف اللہ نے کب بنایا؟ تیرے پاس تو وہ عذر بھی نہیں ہے جو ایک جاہل کے پاس تھا، لیکن آج تقلید کو دین بنا لیا گیا ہے اور تحقیق کو گمراہی قرار دیا گیا ہے۔ یہ انحراف ہے۔ مسلمان قیامت تک اس علم کی اتباع کے مکلف ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، وہ اقوال الرجال کے مکلف نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے آنے والے علم کے مکلف ہے۔ اسی لیے اللہ نے آگے کیا کہا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے مقابلے میں تم اولیاء کی پیروی مت کرو، اپنے گمراہ پیشواؤں کی یا اپنے سرداروں کی، قبیلے کا سردار ہے، یا اپنی خواہشات یا شیطان کی، تو پیروی مت کرو۔ تو یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ اس کے مقابلے میں، تو معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کی پیروی کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو۔ من دونہ اولیاء، ان کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت مانگتے ہو، تم بہت کم غور و فکر کرتے ہو، تم بہت کم تنبیہ لیتے ہو۔ تو یہ جو سورہ اعراف کی آیت ہے یہ اصل ہے اس باب میں، کیونکہ اللہ نے ہم کو مکلف کس چیز کا کیا ہے؟ آسمان سے نازل ہونے والے علم کا، اور وہ کیا ہے؟ قرآن اور حکمت یا قرآن اور سنت۔ عز بن عبد السلام، آج ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ ہم کو 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا لازم ہے۔ آپ غور کریں اس پر،
चारों इमामों में से किसी एक इमाम की तकलीद करना मुसलमानों पर वाजिब है। कुरान और सुन्नत में इसकी कोई दलील नहीं है। उसके लिए पहले ये बताना पड़ेगा। मसलन आप पूछ सकते हैं, अब इसमें उलमा ने किताबें लिखी हैं, खास करके इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब खास तौर से इस पर है, इलामुल वाक़िईन। इसमें तफसील से उन्होंने मुक़ल्लिदीन का रद्द किया है और उन्होंने तफ़क़्क़ुह की अहमियत और तहक़ीक़ की अहमियत को बताया है। इसमें और भी उलमा ने किताबें लिखी हैं। आप देखेंगे, नंबर 1, क्या मुसलमान किसी एक इमाम की तकलीद के मुकल्लफ हैं? सारे मुसलमान का नहीं। कौन से मुसलमान हैं जो किसी एक इमाम की तकलीद के मुकल्लफ है? मसलन इमाम अबू हनीफा ले लीजिए। आज हिंदुस्तान में कोई आज गए तो उनको किसी एक इमाम की पैरवी लाजिम है। वो तय कौन करेगा कि किस आदमी पर किस इमाम की तकलीद लाजिम है? इसकी कोई दलील है कुरान सुन्नत से? नहीं। एक आदमी इस्लाम में दाखिल होता है, अब वो किसकी तकलीद करे? मेरे बाप दादा तो हनफी, देवबंद या फुला, हाँ, शाफी, मालिकी, हम्बली नहीं थे। अब एक आदमी इस्लाम में दाखिल हुआ तो पहले वो तहकीक का मुकल्लफ है या तकलीद का? और वो किस इमाम की तकलीद करें? तो उससे कहा जाए किसी एक को चुनो, यही कहा जाएगा उसको। यानी उसके पास क्या इमामों को चुनने की सलाहियत है? ये पहले से आपने तसव्वुर कर लिया, वो कहे मेरे अंदर सलाहियत नहीं, मैं किसको चुनूं? नहीं, तुमको एक तो चुनना पड़ेगा। कैसे चुनूं? आप सोचिए, यानी पूरा जुज़इयात में इख्तियार नहीं है लेकिन कुल में इख्तियार है। गौर करें आप इसके ऊपर कि पूरा एक जो है सेट ऑफ फतावा, ये या ये या ये या ये, वो चुन सकता है। वो ख्वाहिश परस्त नहीं कहलाएगा। पूरे के पूरे फतावा एक के उसको लेना है, एक मजहब को पूरा अपनाना है, उसमें इख्तियार है। अब कोई उसको ये कहेगा कि आप जिस इलाके में रहते हो वहां कैसे उलमा है, देखो वहां हनफी उलमा है तो हनफी बन जाओ। इसकी कोई दलील है? न कुरान में है, न सुन्नत में है, न इजमा में है, न इज्तिहादी या क़ियास में इसकी कोई दलील है। कहां से दलील है इसकी कि तुम जहां रहते हो? अब जो आदमी ये बात कहता है कि देखो भाई जहां है वहां के उलमा के फतवे को मानना चाहिए, अपने यहाँ हनफी तो हनफी के हिसाब से चलो, वो आदमी जब हज को जाता है तो वहां पर सलफी या हम्बली उलमा की बात नहीं मानता है। क्यों? अब क्यों नहीं? अब अगर तू किसी इलाके में है तो अगर इलाका बदल जाए, कोकन में चला गया, केरला में चला गया, तो शाफी फतावा नहीं मानता है, तो हम हनफी हैं। जब वितर का वक्त आता है वो अलग होकर अपनी वितर पढ़ता है। क्यों ऐसे? कोई उसूल नहीं है, कोई दलील नहीं है। ठीक है, किसी एक इमाम की इत्तिबा करना वाजिब है, सारे अक़वाल की इसकी कोई दलील नहीं। कुरान में है किसी इमाम का नाम आया है? नहीं। अच्छा, सवाल यहां पर यह है, जवाब उसमें क्या है कि तकलीद किन मसाइल में है? क्या कि तकलीद मसाइल इज्तिहादिया में। अब गौर करें, मसाइल कौन से? अकायद के हैं और फ़िक़्ह के हैं। कहा नहीं, अकायद में तो तकलीद नहीं है, फ़िक़्ह के मसाइल में है। ठीक है, फ़िक़्ह में कौन से मसाइल हैं? मुत्तफ़क़ अलैह मसाइल में तकलीद नहीं है, लेकिन कौन से मसाइल में है? इज्तिहादी मसाइल में है। एक आम आदमी जिसको आपने तकलीद का मुकल्लफ किया है, वो कैसे फ़र्क करेगा कि इज्तिहादी मसाइल कौन से और गैर इज्तिहादी मसाइल कौन से? क्या उसके पास कोई रास्ता है इसका मालूम करने का कि मेरा जो मसला है ये इज्तिहादी है या गैर इज्तिहादी है, इसमें तकलीद चलती है कि नहीं चलती है? कैसे मालूम पड़ेगा? कोई दलील नहीं, उसकी तफरीक के लिए कोई दलील और बुनियाद नहीं। फिर तकलीद करना है इमाम अबू हनीफा की या इमाम शाफी की या इमाम मालिक या इमाम अहमद की। इसके पास क्या इमाम शाफी, इमाम अहमद और इमाम अबू हनीफा या दूसरे जो भी इमाम हैं, क्या उनके अक़वाल इसके सामने हैं? नहीं। मस्जिद का मौलवी बता दिया ऐसा करना, अपने मसलक में ऐसा है, यूं करो, वो ऐसे कर रहा है।
تو اب وہ امام ابو حنیفہ کے اقوال بھی اس کو معلوم نہیں ہے، لیکن نام ان کا لے رہا ہے. اس کی کیا دلیل ہے کہ ان کا قول ذکر نہ کیا جائے لیکن ان کے نام پر ایک عالم کہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا قول ہے، تم اس پر عمل کرو. اس عالم نے چاہے وہ مسجد کا امام ہو یا مفتی ہو، کیا ہر مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا قول دیکھا ہے؟ کس کتاب میں ان کا قول ہے؟ نہیں معلوم اس کو. اتنے سارے سوالات ہیں کہ جن کا جواب مشکل ہے. پھر یہ کہنا کہ دیکھو تقلید کیوں کر رہے ہیں، سوال کیا ہے؟ کیا قرآن و سنت میں سب کچھ ہے کیا؟ یعنی تقلید کرنے والا یہ کہے گا کہ قرآن و سنت میں سب کچھ نہیں ہے اس لیے ہم تقلید کرتے ہیں. بہت سارے مسائل بعد میں ایسے پیش آئے جن میں اجتہاد کرنے کی ضرورت پیش آئی، ائمہ نے اجتہاد کیا، لہذا قرآن و سنت میں سب کچھ نہیں ملتا ہے. انہوں نے غور و فکر کر کے مسائل نکالے، لہذا ہم کو قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کی بجائے ہم کو ائمہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کیونکہ سارے مسائل پر ملتے ہیں. پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نئے مسائل کا سلسلہ ائمہ پر رک گیا؟ کیا انہوں نے پورے مسائل کا جو قیامت تک آنے والے ہیں ان تمام مسائل کا احاطہ کر کے فتوے دے دیے، یا آج بھی نئے مسائل آ رہے ہیں؟ کہ نہیں، آج بھی نئے مسائل آ رہے ہیں، بلکہ پہلے کم آتے تھے، آج آئے دن نئے مسائل آ رہے ہیں. ہوائی جہاز میں نماز پڑھیں گے تو رخ کہاں کریں گے؟ امام ابو حنیفہ بتا سکتے ہیں؟ ملٹی لیول بینکنگ نہیں بتا سکتے. بلڈ ڈونیشن، کڈنی ٹرانسپلانٹ، امام ابو حنیفہ کے فتوے ہیں اس پر؟ نہیں. تو معلوم ہوا کہ ان کے فتاوی میں احاطہ نہیں ہے سارے مسائل کا جو قیامت تک آنے والے ہیں. تو اب جو نئے مسائل آئیں گے، غور کریں، ان کے حل کے لیے رجوع امام ابو حنیفہ کی طرف کریں یا پھر قرآن و سنت کی طرف؟ کا نہیں، وہ مذہب میں ہی ہم کو غور و فکر کرنا پڑے گا، اسی میں سے. تو گویا کہ تم نے اصل اس کو بنا لیا اور قرآن و سنت کو اصل نہیں بنایا. نئے مسائل کے لیے گویا کہ ان کے مذہب میں قیامت تک کے آنے والے مسائل کے لیے حل موجود ہے، صراحتاً یا اشارتاً، اصلاً و فرعاً، لیکن قرآن و سنت میں نہیں ہے. تو شامل کیا ہوا؟ قرآن و سنت ہوا ہے امام ابو حنیفہ کے فتاوی. زیادہ کامل کیا ہوا؟ گویا کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں اس کو ترجیح ہو رہی ہے، اس کی عظمت زیادہ ہو رہی ہے. کہ نہیں، ہم لوگ قرآن و سنت کو نہیں سمجھ سکتے اس لیے ان کی بات ماننی پڑے گی. تو ان کی بات ماننی پڑے گی یا ان کے استاد کی؟ ان کی بات کیوں مانے؟ دیکھو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب تھے زمانے کے اعتبار سے، لہٰذا ان کی بات ماننی پڑے گی. ائمہ قریب تھے، ہم دور ہیں. تو آج کے عالم کی بات ماننے کی بجائے ہم کو ان کی بات ماننا چاہیے. تو کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے امام، کیا ان سے پہلے کچھ علماء تھے یا نہیں تھے؟ وہ زیادہ قریب ہوئے. تو ان کا کوئی فتویٰ سامنے آتا ہے تو اس کو ترجیح دی جائے یا امام ابو حنیفہ کی؟ کہا نہیں، ان کو ترجیح دی جائے گی. تو آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ وہ زیادہ قریب ہیں، تو اگر کوئی ان سے زیادہ قریب ملے تو کیا اس کا فتویٰ لیا جائے یا امام ابو حنیفہ؟ نے کہا امام ابو حنیفہ. یہ دلیل کیا ہے؟ اس کی بنیاد کس پر ہے؟ کہ نہیں، دیکھو، امام ابو حنیفہ کی تقلید اس لیے کرنا ہے. کوئی کہے صحابہ کی کیوں نہیں؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابن عباس یا ابن مسعود یا اور صحابہ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فتاوی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں، سند کے ساتھ ہیں. اگر ان کا کوئی فتویٰ سامنے آ جائے تو اس کو ہم مانے کہ نہیں مان سکتے. کیوں؟ کہا کہ ان کی فقہ مدون نہیں تھی. ان کی فقہ مدون نہیں تھی. اس کا کیا مطلب ہے کہ فقہ مدون نہیں تھی؟ یعنی انہوں نے بغیر اصول کے، بغیر دین کو سمجھے فتویٰ دیا تھا. جب انہوں نے دین فتویٰ دیا ہے کچھ تو قرآن و سنت میں غور کر کے ان اصولوں کی بنیاد پر دیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھے ہیں. تو جب ان کا فتویٰ سامنے آیا تو کیوں نہیں؟ کہا کہ نہیں، امام ابو حنیفہ کی فقہ مدون ہے. کب مدون ہوئی؟
کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ اور اگر لکھی ہے تو کہاں ہے؟ ان کا فقہ مدون کیا ہے؟ اور صحابہ سے ان کا اصول کا اگر اختلاف ہے تو پھر صحابہ کی بات نہیں مان کے ان کی بات مانی جائے گی؟ کس چیز میں اختلاف ہے؟ صحابی کا فتویٰ اگر آتا ہے اور امام ابو حنیفہ کا فتویٰ آتا ہے تو ان کی بات کیوں مانی جائے، ان کی بات کیوں نہیں؟ اگر فرع میں اختلاف ہے تب بھی وہ ان سے زیادہ بہتر ہیں، اور اگر اصول میں اختلاف ہے تب بھی ان سے زیادہ افضل ہیں، تو ان کی بات چھوڑ کے ان کی کیوں لے رہے ہیں؟ اور میں امام ابو حنیفہ ہی کی کیوں مانوں، امام شافعی کی کیوں نہیں؟ اور ان کی بات غلط اور ان کی بات صحیح، ہمیشہ ایک امام کی بات صحیح کیسے ہوگی؟ ہمیشہ ایک امام ہی کی بات صحیح کیسے ہوگی؟ ہو سکتا ہے کبھی ان کی بات صحیح کبھی ان کی بات صحیح، ان کا قول راج ہے ان کا قول راج ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ انہی کی بات ماننے کے لیے نہ نقل سے کوئی دلیل ہے نہ عقل سے کوئی دلیل ہے۔ کیا ایسا سلوک ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوا ہے کہ ان کی ساری باتیں ہم مان لیں گے، ابن مسعود کی ساری باتیں مان لیں گے؟ اتنے سارے سوالات ہیں جن کا کوئی اطمینان بخش جواب نہیں ہے۔ ایک عالم بھی آج اس طرح کی اگر بات کرتا ہے تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے امت کے لیے۔ لہذا تقلید کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم باتوں کو تسلیم کرتے ہیں دلیل کی بنیاد پر، لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو سرے سے تحقیق کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، نہ دلیل جانتا ہے، نہ جاننے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ جاننے کے بعد سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایسا کوئی آدمی ہے تو ایسے آدمی کے لیے کسی عالم کی بات ماننا اس شرط کے ساتھ کہ وہ عالم قرآن و سنت کا ماہر معروف ہو اور متقی پرہیزگار ہو، اس کی بات تسلیم کرنا اس کے لیے اجازت ہے۔ واجب کی تو کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ اس پر ایک امام کی بات ماننا واجب ہے۔ وجوب کے لیے نصوص چاہیے، کسی ایک ہی عالم کی بات زندگی بھر مانتا رہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو تقلید کے بارے میں عز ابن عبد السلام کہتے ہیں لم یزل الناس یسألون، لوگ ہمیشہ سے پوچھتے رہے ہیں، من اتفق من العلماء من غیر تقیید لمذہب، ہمیشہ سے لوگوں کا حال یہ رہا ہے کہ لوگ علماء سے پوچھتے تھے بغیر کسی مسلک اور مذہب کی قید کے، یا اپنے مذہب کا ہے یا اپنے مسلک کا ہے تو اسی سے پوچھنا چاہیے، دوسرے سے نہیں۔ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے۔ جو آدمی قرآن و سنت کے علم کے لیے معروف ہے، متقی پرہیزگار ہے، لوگ اس سے پوچھتے تھے بتائیے اس مسئلے کا حل کیا ہے، ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے، آپ اجتہاد کر کے بتائیے، غور و فکر کر کے ڈھونڈ کے بتائیے۔ پہلے لوگ کسی مسلک کے پابند نہیں تھے، جس عالم سے چاہا پوچھ لیا۔ ولا انکار علی احد من السائلین، اور پوچھنے والوں پر بھی کوئی انکار نہیں کرتا تھا، تم ان سے کیوں پوچھ رہے ہو، یا کبھی ان سے پوچھتے ہو کبھی ان سے پوچھتے ہو، کوئی ان پر انکار نہیں کرتا تھا، کوئی ان کو ڈانٹتا نہیں تھا، کوئی ان کو غلط نہیں کہتا تھا۔ الی ان ظہرت هذه المذاہب ومتعصبوها من المقلدین، یہ تب تک رہا جب تک لوگ تحقیق کرتے تھے، علماء سے پوچھتے تھے، لیکن پھر ایک زمانہ آیا کہ یہ مذاہب ظاہر ہوئے، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، اور اس کے متعصب، تعصب کرنے والے۔ تعصب کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی طرفداری کرنا، اس کی حمایت کرنا، اس کی بنیاد پر لڑنے کے لیے تیار ہو جانا ہے، اس کی بات ہی ماننا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تعصب ہے، طرفداری، کسی ایک کی طرفداری کرنا۔ الی ان ظہرت هذه المذاہب ومتعصبوها من المقلدین، ان مقلدین میں سے بعض متعصب اور ان کے مذاہب اور ان کے مقلدین ظاہر ہوئے۔ فإن أحدهم يتبع إمامه مع بعد مذهبه عن الأدلة مقلدا له فيما قال كأنه نبيا أرسل۔ ان مقلدین کا حال ہی ہے
کہ وہ اپنے امام کی اتباع کرتے ہیں جبکہ اس کا مذہب دلیلوں سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، اس طرح تقلید کرتے ہیں اس کے تمام اقوال میں، گویا کہ وہ کوئی ایک نبی ہو جسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ عز ابن عبد السلام کہتے ہیں کہ اپنے امام کی تقلید اس طرح کرتے ہیں گویا کہ ایک نبی ہے جبکہ اس کا مذہب، اس کا فتویٰ دلیل سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ تو عیب کیوں ہو رہا ہے؟ دلیل سے دور ہونے کے باوجود اس کی بات کو ماننا ہے۔ کوئی آدمی دلیل کی بنیاد پر کوئی بات کرے اور اس کی بات کو کوئی مانے، یہ تقلید نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقلید دلیل نہ ہونے کی صورت میں ماننے کو کہا جاتا ہے۔ جب دلیل کے ساتھ مانا تو تقلید ہوئی نہیں۔ تقلید بننے کے لیے کیا بننا پڑے گا؟ بے دلیل۔ کہتے ہیں دلیل سے کتنا ہی دور اس کا فتویٰ کیوں نہ ہو، مذہب دور ہی کیوں نہ ہو، اس کی بات کو ایسا مانتا ہے گویا کہ وہ کوئی بھیجا ہوا اللہ کی طرف سے نبی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی بات مانی جاتی ہے، اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وَهَذَا نَأْيٌ عَنِ الْحَقِّ وَبُعْدٌ عَنِ الصَّوَابِ، کہتے ہیں یہ حق سے انحراف ہے اور یہ صحیح نتیجے سے بہت دور کی بات ہے، ثواب سے دور ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لا يرضى به احد من اولی الالباب، کوئی بھی عقل مند اس سے راضی نہیں ہے، کوئی بھی عقل مند اس منہج سے راضی نہیں ہے۔ حجت اللہ البالغہ میں اس کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے ذکر کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ علماء نے بات، اور کیا یہ بات نہیں ہے آج؟ ہاں ہے۔ آج آپ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، میں موٹی مثال دیتا ہوں، نماز کے بعد مسائل ہیں، ایک عالم کے پاس لے گیا، بخاری پڑھا اس نے، ایک نوجوان نے، کسی شخص نے دیکھا ارے اس میں تو یہ چیز ہے، میں نماز میں یہ نہیں کرتا ہوں۔ اب عالم کے پاس گیا، کہا یہ بخاری میں حدیث ہے، کہا کہ ہاں، تو عمل ہم نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر، کہا کہ نہیں، یہ شافعیوں کی دلیل ہے۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ شافعیوں کی دلیل ہے۔ ہم حنفی ہیں، ہمارے امام نہیں کرتے تھے، لیکن یہ تو بتا رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور امام بخاری بھی تو ایک امام ہے، تو ان کی نہیں ماننا اور اپنے امام کی ماننا اس کس بنیاد پر ہے؟ تو اس کے پاس کوئی جواب، عموماً کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، یا پھر اس میں تلبیس یا پھر جھوٹی حدیثیں یا ضعیف حدیثیں یا ضعیف استدلالات، ایسی چیزیں آپ دیکھیں بعض مسائل میں۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کے بارے میں حنفیوں میں سے بعض علماء نے، ایک عالم صاحب نے بتایا، کہا کہ دیکھیے دلیل سے تو یہی ملتا ہے کہ امام شافعی کا مذہب اولا ہے بچے کو دودھ پلانے کی عمر کے تعلق سے۔ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ کیا ہے؟ 2.5 سال تک بچے کو دودھ پلایا جائے گا، لیکن قرآن میں کیا ہے؟ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، بچے کا دودھ چھڑانا 2 سال میں، تو قرآن کی آیت میں کتنا ہے؟ 2 سال، لیکن امام ابو حنیفہ کا فتویٰ کیا ہے؟ 2.5 سال، امام شافعی کہتے ہیں 2 سال۔ اب علماء کی پریشانی ہے، کہا کہ ساری تحقیق اور دلیل سے تو یہی دکھتا ہے کہ امام شافعی کا مسئلہ قوی ہے، لیکن ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، لہذا ہمارے لیے ہمارے امام کا قول بہتر ہے۔ کیا یہ تقلید کا نتیجہ ہے، یہ تقلید کی نحوست ہے، یہ تعصب کا عذاب دنیا میں ہے کہ ایک انسان سے اس کی بصیرت چھین لی جائے، اس کو دلیل کی توفیق نہ ہو، وہ دلیل دیکھے لیکن من کان فی ہذہ اعمی کا حال اس کا ہو جائے۔ من کان فی ہذہ دنیا اعمی، اس دنیا میں وہ اعمی ہے، اندھا ہے اس میں، کہ دلیل اس کے سامنے ہے لیکن اس کو دیکھ نہیں پا رہا ہے، اس کو قبول نہیں کر رہا ہے، دیکھ کے بھی نہیں دیکھنا، سن کے بھی نہیں سننا، یہی مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو ایسا کرنا یہ انحراف ہے، یہ گمراہی ہے۔ تو بعض اوقات دلیل آتی ہے لیکن آدمی نہیں مانتا ہے، کیوں؟ تعصب کی وجہ سے۔ یہی تعصب ہے، طرفداری، چاہے دلیل دوسرے کے پاس ہو لیکن میں اس کی سائٹ لوں گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعصب، کہ بغیر دلیل کے، مجھ کو دلیل کی ضرورت نہیں، بس میں ان کا ساتھ دوں گا، اگر یہ جائز ہیں تو
تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے. کہ سامنے والا بول رہا ہے ایسا ہو سکتا کیا ایک رات میں ایک آدمی مسجد حرام سے مسجد اقصی جائے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا ایسا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں جا کے آیا، انہوں نے کہا ایسا، ہاں پھر وہ صحیح ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ بولے تو صحیح ہے. تم ہی تو بول رہے تھے نہیں ہو سکتا ہے، ہاں لیکن اگر وہ بولتے ہیں تو صحیح ہے، میں ان کی سائڈ سے ہوں. یہ کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اسی لیے بعض علماء نے امام شافعی اگر تقلید ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اگر تم کو بالکل ماننا ہی بالکل بلا دلیل کچھ نہیں، ہم مانتے ہیں ان کی، بس اس کے لیے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رأی الاوزاعی ورأی مالک ورأی سفیان کلہ رأی. امام احمد خود ایک امام ہے، کہتے ہیں اوزاعی کا اجتہاد ان کی رائے، امام مالک کا اجتہاد یعنی ان کی رائے، ان کا فتویٰ، اور سفیان الثوری کی رائے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ صرف رائے کی حد تک ہے، وہ فتویٰ ہے، دلیل نہیں. کہتے ہیں وَهُوَ عِنْدِي سَوَاءٌ، یہ سب کے سب فتوے میرے نزدیک برابر ہیں، یہ بھاری وہ کم نہیں. وَهُوَ عِنْدِي سَوَاءٌ، ان سب کا معاملہ میرے نزدیک برابر ہے، ان کی حیثیت فتوے اور رائے اور اجتہاد کی ہے. اور کہا وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي الْآثَارِ، دلیل روایات میں. آثار کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کے اقوال. آثار حجت آثار میں ہے، فتووں میں نہیں. معلوم ہوا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اتنے بڑے بڑے امام سفیان ثوری، امام مالک، امام اوزاعی، ان کے فتووں کی حیثیت بھی دلیل کی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو سمجھیں. ان کی نگاہ میں ان کی رائے یا ان کا اجتہاد، ان کا فتویٰ، اس کی حیثیت محض فتوے کی ہے، رائے کی ہے، اجتہاد کی ہے، وہ اس کو حجت کا درجہ نہیں دیتے ہیں. کہا کہ انما الحجت فی الآثار، حجت آثار میں ہے. قال اللہ قال رسول اللہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، صحابہ کے آثار، اس میں دلیل ہے. معلوم ہوا کہ وہ دلیل وہ ہے، یہ دلیل نہیں ہے. تو جو آدمی امام کے قول کو دلیل بنائے، یہ خود اماموں کے قول سے ہٹا ہوا ہے. امام احمد اس کو دلیل مانتے ہیں؟ نہیں مانتے ہیں. جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا حجت فی قول احد دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان کثروا. کیا کہتے ہیں؟ لا حجت، کوئی دلیل نہیں، فی قول احد، کسی کے قول میں دلیل نہیں ہے، دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، وَإِن كَثُرُوا، چاہے بولنے والے زیادہ ہی کیوں نہ ہو. یعنی بہت زیادہ لوگ اگر ایک بات کہیں تو زیادہ لوگوں کے بولنے سے وہ بات حق نہیں بن جاتی ہے. بعض کہتے ہیں جمہور کا قول ہے، جمہور کا قول اطمینان کی طرف لے جا سکتا ہے لیکن حجت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. اگر بہت زیادہ علماء ایک طرف ہیں، ایک عالم ہے، مجتہد ہے، اگر وہ ایک بات بول رہا ہے اور دلیل دے رہا ہے، اس کی بات حق ہے. ان کی کثرت اس کی دلیل کے خلاف کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. دلیل آپ دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو جمع کیا، بدری صحابہ کو جمع کیا، فتح مکہ کے بعد والے صحابہ کو جمع کیا، ہم تعاون ہے وہاں پر جائیں کہ نہیں جائیں، جائیں کہ نہیں جائیں. کئیوں نے اپنی اپنی رائے دی، نہیں سارے لوگوں نے دی. لیکن ایک صحابی غالب بن عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف ہیں، دو میں سے کوئی ایک ہے، انہوں نے حدیث بتائی، اس کے مطابق حضرت عمر نے عمل کیا. تو کئی لوگ اگر ایک بات کہتے ہیں، آپ دیکھیں مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، آپ کے پاس زانیہ ایک لائی گئی،
مجنونہ تھی، انہوں نے مشورہ کیا لوگوں سے، مشورہ کر کے خلیفہ نے مسلمانوں کے جو مجتہد بھی ہیں، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے ہیں، فیصلہ دے رہے ہیں اس کو رجم کرو، لیکن ایک شخص جو ابھی خلیفہ نہیں ہے، آنے والے دنوں میں خلیفہ بننے والے ہیں، چوتھے خلیفہ کون؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت وہ ماتحت ہے، وہ حاکم بھی نہیں، مسلمانوں کے خلیفہ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کیا ہے، کہا یہ مجنونہ ہے، اس کو رجم کرنے کا فتویٰ حضرت عمر نے دیا ہے، کہا واپس لے چلو، واپس لے کر حضرت عمر کو کیا سنایا؟ حدیث سنائی۔ کیا وہ فیصلہ اکیلے حضرت عمر نے دیا تھا؟ نہیں، اس میں حدیث میں خود ہے لوگوں سے مشورہ کیا حضرت عمر نے، کمیٹی سے، فتویٰ کمیٹی سے انہوں نے مشورہ کر کے پھر فیصلہ سنایا، لیکن ان سب کے فیصلے کو ایک شخص علی بن ابی طالب نے، یہاں کم زیادہ دیکھیں گے آپ، حضرت عمر نے کس کی بات مانی؟ کمیٹی کی، حضرت علی کی؟ حضرت علی کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دلیل دی۔ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، بچہ جب تک کہ جوان نہیں ہوتا ہے، بالغ نہیں ہوتا ہے، سویا ہوا جب تک کہ جاگتا نہیں، اور پاگل جب تک کہ اس کی عقل واپس لوٹ کے نہیں آتی ہے، تو یہ عورت پاگل ہے، اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ مجرم نہیں ہے، تو پھر اللہ کی حد اس پہ کیسے قائم ہوگی؟ جب مجرم ہی نہیں تو سزا گئی۔ تو حضرت عمر نے اپنا فیصلہ رد کر دیا۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ مفتی کا فتویٰ تیر کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ واپس نہیں آ سکتا۔ بعض کیا کہتے ہیں، مفتی نے فتویٰ دے دیا وہ نافذ ہوگا، نہیں، چینج بھی کر سکتے، اس کو کرنا پڑے گا، اگر دلیل اس کے خلاف ہو اس کو چینج کرنا پڑے گا، اس کو رد کرنا پڑے گا، اور مفتی کے فتویٰ دینے سے ناحق حق نہیں ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ میرے پاس اپنے مسائل لے کر آتے ہو، اور تم میں سے بعض اپنی بات بیان کرنے میں زیادہ زبان کا ماہر ہوتا ہے، اگر میں اس کے بھائی کا حق اس کو دے دوں تو وہ آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ مفتی کے فتوے اور فیصلے سے بھی حرام چیز جو اس کے لیے تھی وہ حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ سوچیے، تو یہاں پر آپ غور کریں، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے زیادہ لوگ بھی بولیں تب بھی وہ دلیل نہیں ہے، زیادہ دلیل نہیں ہوتے ہیں، کس کے نزدیک؟ امام شافعی کے نزدیک۔ وہ ان کا ضرور، چاہے وہ زیادہ ہو، میجورٹی کوئی پروف نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیسا ہے، اگر بہت سارے اتنے سارے لوگ کرتے غلط ہے کیا؟ ہاں غلط ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ دلیل نہیں ہے، اور دلیل کے خلاف ہے، دلیل کے خلاف ہے، خود عقل کے خلاف ہے، خود تم اس کے خلاف کرتے ہو، تم خود اس کے خلاف کرتے ہو۔ کوئی ایک حنفی بتائیے دنیا کا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کسی ایک فتوے کو بھی نہیں چھوڑتا، کوئی ایک حنفی بتائیے۔ آپ ہدایت کھول کے بیٹھ رہیں گے، شروع سے ہی ملے گا آپ کو کہ صاحبین کا قول ہے، امام ابو حنیفہ کا قول ہے، اور فتویٰ اس پر ہے، کتنے مسائل ہیں اس پر امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ نہیں ہے۔ تو جب آپ خود عمل نہیں کرتے ہو تو دوسروں کو اس کا مکلف کیوں بناتے ہو؟ کیوں دوسروں پر لازم رکھتے ہو اس کو، اور کیوں دوسروں کو گمراہ قرار دیتے ہو؟ انسان قیامت تک کے لیے مکلف ہے کتاب و سنت کی اتباع کا۔ آپ نے کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، میں نے اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑی ہیں، اگر تم ان دونوں کو لازم رکھو گے، پکڑے رہو گے، ان کا اہتمام کرو گے، اس کے بعد کبھی تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت۔ گمراہی سے نجات اور حفاظت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے کتاب و سنت کا التزام بتایا ہے۔ کسی دور میں اس کے انقطاع کی تعلیم آپ نے نہیں دی ہے۔ بس شروع میں یہ تمہاری ہے جب تک کہ امام نہیں آتے، جب امام آ جائیں گے، مسلک بن جائیں گے، اس کے بعد کتاب و سنت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کہا کبھی ایسا؟ اور آج کے اس دور میں آپ دیکھیے، آج تو مسئلہ ایسا ہے، آج غیر مسلم اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ غور کیجیے، اب تو کوئی امام ہے نہیں، غیر مسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اعتراض کر رہے ہیں، قرآن کی آیات پر اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ جواب کس سے دیں گے؟ فتووں سے؟
اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر سے رجوع کدھر کرنا پڑے گا؟ قرآن و سنت کی طرف. آپ کو بتانا پڑے گا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس آیت کی تفسیر یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے قرآن و سنت کے فہم کی، اس لیے امام ابو حنیفہ کی ہم مان رہے ہیں. اب آپ کو تو پورا واپس سے قرآن و سنت کی طرف آنا پڑا نا. تو اعتراض تو ان کا براہ راست قرآن و سنت پر ہے. جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں تو آپ دفاع کریں گے اس کا تقلید سے، وہ نہیں مانتا تقلید کو. ہمارے امام کا ایسا بولنا ہے، آپ تمہارے پاس رکھو بھائی، ہم قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں. غیر مسلم یہی کہے گا جواب قرآن و سنت سے دو ہم کو. تو معلوم ہوا کہ آج پھر سے ضرورت پڑ گئی اس چیز کی کہ ایک آدمی قرآن و سنت میں گہرا علم رکھتا ہو. لہٰذا اس دور میں آپ دیکھیے بہت سارے مقلدین بھی اہل حدیث کے جواب کے طور پر کتابیں جب لکھ رہے ہیں تو اب دلیل دینا شروع کیے ہیں. پہلے نہیں دیتے تھے، آج دینا شروع کیے. مقابلہ آرائی کی وجہ سے آپ دلیل دیں؟ لوگوں کی تعلیم اور ان کی تربیت کے لیے آپ دلیل کیوں نہیں دیتے؟ اہل حدیث کسی مقابلے کی وجہ سے نہیں دے رہا ہے. اہل حق علماء اپنی کتابوں میں دلائل دیتے ہیں، وہ کسی کے مقابلے کی وجہ سے نہیں کہ وہ لوگ نہیں دیتے تو ہم دیں گے. اس کو تو دینا ہے دلیل، اپنی بات کی حقانیت کے لیے، علم دین کی حفاظت کے لیے، لوگوں تک تبلیغ کے لیے اور اس کی تفہیم کے لیے اس کے لیے دلیل دینا پڑے گی. تو آج واپس سے مسلمانوں کو نئے اعتراضات کے لیے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہو گیا. پھر آپ کا سوال آپ کا یعنی عذر ختم ہو گیا نا. آپ کہہ رہے ہیں ہمارے اندر صلاحیت نہیں قرآن حدیث کے سمجھنے کی، اس لیے ہم تقلید کر رہے ہیں. تو یہ عذر اب کیا کریں گے؟ اور مزید یہ کہ امام شافعی کا رد کرنے کے لیے آپ کے پاس دلائل کی سمجھ ہے. غور کیجیے، امام شافعی کا فتویٰ ہے لیکن ان کی دلیل کمزور ہے. انہوں نے یہ دلیل کا یہ مطلب لیا، قرآن کی آیت کا یہ مطلب لیا. ایسا نہیں ہے، قرآن کی ایک آیت ان کے خلاف ہے، فلانی حدیث ان سے ٹکراتی ہے. مدرسے میں بچوں کو عالم بناتے وقت میں یہ پڑھایا جا رہا ہے. آپ کے اندر امام شافعی کے فتاویٰ اور ان کے اقوال کے تجزیے اور تردید کی صلاحیت تو ہے. کبھی یہ صلاحیت اپنے امام کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں، تردید کے لیے نہ صحیح تحقیق کے لیے. کبھی کیا ہے اس کو استعمال؟ نہیں. اس کو مان لیا کہ نہیں ہمارے امام کی باتیں سب صحیح ہیں، اور آپ اب رد کرنا شروع کی کس کا؟ امام شافعی کا، امام مالک کا، امام احمد کا. یعنی ان کے خلاف قرآن حدیث سمجھ میں آتا ہے لیکن واقعی سمجھنے کی کوشش کرے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. تقلید کی نحوست ہی ہے کہ انسان بعض اوقات ائمہ کا رد کرتے کرتے خود قرآن و سنت کی تردید یا تأویل کرنے لگتا ہے. یا تو وہ سرے سے حدیثوں کا انکار کر دیتا ہے یا پھر وہ ان کی تأویل کرنے لگتا ہے. تأویل بھی انکار ہی کی ایک شاخ ہے. اس کو دھڑلے سے انکار نہیں کر سکتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی علت اس کے ساتھ جوڑ کے اس چیز کو کالعدم کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اپنی نواسی امامہ کو لے کر آپ نے نماز پڑھائی. اب کہا کہ نہیں یہ عمل کثیر ہے، احناف کے نزدیک یہ عمل کثیر ہے، بچے لے کے نماز نہیں پڑھ سکتے. تو کہا کہ پھر یہ کیا تھا؟ بچہ تو تھا گود میں. کہا بات یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تھے تو بچی اتر جاتی تھی، جب آپ قیام کے لیے اٹھتے تو آپ کو پھر سے پکڑ لیتی تھی. یعنی عمل اس کا تھا، آپ کا نہیں. حالانکہ حدیث میں خود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لیے آئے مسجد میں بچی کو اور آپ نے نماز اسی حالت میں پڑھی. کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ کہا جاتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا، لیکن آپ نے ایک مرتبہ ایسا کر کے بتایا تاکہ کوئی آدمی اگر مجبور ہو، کوئی ماں یا کوئی باپ اپنی اولاد کے ساتھ سفر میں، حضر میں، کسی حال میں مجبور ہو تو بچے کو لے کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. یہ سکھانے کے لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی آپ غور کریں، یعنی حدیثیں ان کی کتنی حدیثوں کی ایسی تعویلات کی گئی ہیں جو کہ صحیح نہیں. کیوں؟ یہ تقلید کا نتیجہ ہے، یہ تعصب کا نتیجہ ہے. پھر دوسرے امام کو چھوٹا بتانا، اپنے امام کو بڑا بنانا. جھوٹی حدیثیں کھڑی لوگوں نے، اشعار کہے ایسے جو گھٹیا اشعار ہیں،
کیا شعر ہے؟ فَلَعْنَةُ رَبِّنَا أَعْدَادَ رَمْلٍ عَلَى مَنْ رَدَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ. فَلَعْنَةُ رَبِّنَا أَعْدَادَ رَمْلٍ، اللہ کی لعنت ہو، ہمارے رب کی لعنت ہو، اتنی لعنت جتنے ریت کے کنکر ہیں اتنی لعنت. کس پر؟ اسلام کا انکار کرنے والے پر نہیں. عَلَى مَنْ رَدَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ، اس شخص پر جو ابو حنیفہ کا قول رد کر دے. امام شافعی، امام مالک، کتنے ائمہ گزرے ہیں جنہوں نے رد کیا، اور ان کے صاحبین شاگرد ان کے انہوں نے بھی رد کیا ہے. موطا محمد کھول کے دیکھیے، پہلا مسئلہ ہے اس میں اپنے امام کے قول کو چھوڑا ہے. سب پہ بچا کون اس میں سارے لوگوں پہ لعنت ہو گئی. پھر اس کی تاویلات اور لیپا پوتی شروع کی. نہیں، تعصب کی بنیاد پر اگر رد کرتا ہے تو اس کے لیے ہے، اس میں تو ایسا نہیں ہے، اس میں ایسا نہیں ہے. حدیثیں گھڑی لوگوں نے تعصب کی بنیاد پر. کیا حدیث گھڑی؟ کہ میری امت میں ایک شخص آئے گا جو اس امت کا سراج ہوگا، شراب. اس کا نام کیا ہوگا؟ ابو حنیفہ ہوگا، نعمان ابن ثابت ہوگا. اور ایک شخص میری امت میں آئے گا جس کا فتنہ ابلیس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، اس کا نام ادریس ہوگا. سوچئے ادریس کون ہے؟ یہ محمد ابن ادریس، اس کا نام ہوگا محمد ابن ادریس. کون ہے یہ؟ امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ. محمد ابن ادریس کون ہے؟ امام الشافعی. آگے اس کا فتنہ ابلیس سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا. گھڑی، یہ حنفی کی گھڑی ہوئی حدیث ہے. ایک حنفی نے گھڑی ہوئی حدیث سے بہت متاثر تھا. تعصب کا نتیجہ یہ ہے. سلف کا منہج تعصب نہیں ہے. آپ دیکھیں حضرت عمر نے کیا کیا؟ جیسے ہی حضرت علی نے حدیث بتائی اس کو کیا کیا؟ تسلیم کیا. وہ مسئلہ پرسنل کونے میں گھر میں اندھیرے والا بھی نہیں تھا، پبلک میٹر تھا. وہ انہوں نے کہا اب فیصلہ دے دیا، اب آئے کیا؟ نہیں، اب تو سب ہو گیا ہے. نہیں، بلکہ دلیل آئی، کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، کینسل، فیصلہ ختم. کیوں؟ دلیل. یہ حق کا قبول کرنا ہے. یہ اتنی بڑی صفت ہے انسان کی کہ پہلے مرحلے میں اس کو وہ شیطان کی فہرست سے نکال دیتی ہے. شیطان کے سامنے حق ہے، اللہ نے بتا میں نے تجھ کو کہا سجدہ کرنے کے لیے، پھر بھی نہیں کرتا ہے. کہ نہیں، میں اس سے بہتر ہوں. اڑے رہنا بات پر. حق کے مقابلے میں تعصب انسان کو شیطان کا ساتھی بنا دیتا ہے. صحیح ہے، حق بات مان لینا. سلف کا منہج یہ ہے. چاہے کوئی یعنی عالم ہے اور غیر عالم اس کے سامنے بات پیش کرے، اس کو ماننی پڑے گی. صحیح بات صحیح ہوتی ہے، بولنے والے کی وجہ سے چھوٹی یا غلط نہیں ہو جاتی ہے. تو یہ تعصب ہے جس کا بگاڑ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یعین قومہ علی غیر الحق مثل بعیر تردى وهو يجر بذنبه. امام البیہقی نے اس کو سنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. کہا کہ اس آدمی کی مثال جو ناحق معاملے میں اپنی قوم کی مدد کرے. میری قوم ہے، میں ان کا ساتھ دوں گا. غلط کام میں، بے بنیاد چیز میں، ناحق میں، ظلم میں ان کی مدد کرے، ان کا ساتھ دے. اس کی مثال کیسی ہے؟ مثل بعیر تردى، ایک ایسی ہے کہ ایک اونٹ گڑھے میں، کنویں میں گر گیا. وَهُوَ يَجُرُّ بِذَنَبِهِ، اور یہ آدمی اس کی اونٹ کی دم پکڑ کے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے. آپ غور کریں، ایک اونٹ اگر کنویں میں گرنے لگے اور آپ اس کی دم پکڑ کے اس کو باہر کھینچنے کی کوشش کریں، کون کدھر آئے گا؟ اونٹ اس کو اپنے ساتھ لے کے کنویں میں جائے گا. یا گرا ہوا گڑھے میں اس کو کھینچ رہا ہے دم پکڑ کے، اس کی طاقت اتنی نہیں ہے، وہ گڑھے میں ہی رہے گا، یہ نہیں نکال پائے گا اس کو. اس کا ساتھ دینا اس کو گڑھے سے باہر نہیں لا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا غلط میں لوگوں کا ساتھ دینا ان کو ہلاکت سے بچا نہیں سکتا، بلکہ بعض اوقات اس کو بھی ان کے ساتھ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. یعنی برباد، گمراہ، ناحق کی مدد کرنے سے وہ حق نہیں بن جاتا ہے، چاہے مدد کتنے بھی کرنے والے ہوں. تو یہاں پر یہ بات ہم کو حدیث سے ملتی. معلوم ہوا کہ اسلام میں غلط پر مدد نہیں ہے، ناحق میں تعاون نہیں ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الاثم والعدوان، اللہ نے کیا کہا؟ گناہ اور سرکشی میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو، نہ میں چاہے وہ اعتقاد کے اعتبار سے ہو، مسلک اور منہج کے اعتبار سے ہو، یا مال و دولت کے معاملات میں ہو، کسی بھی معاملے میں ناحق میں تعاون نہیں۔ آخری بات میں کہہ کے اس بات کو ختم کر رہا ہوں، تعصب کہاں تک جا سکتا ہے؟ علامہ عبدالحی لکھنوی نے اپنی کتاب الفوائد البہیہ میں فی تراجم الحنفیہ، حنفی علماء کون کون تھے ان کی ایک پوری کتاب انہوں نے جمع کی ہے، ان کے تراجم اس میں ہیں۔ تراجم سے مراد ان کے بایو ڈیٹا جسے ہم بولتے ہیں، ان کی تفصیلات۔ کہتے ہیں فی طبقات القاری، ملا علی قاری نے کتاب لکھی طبقات، حنفیوں کی طبقات، اس میں لکھا ہے، کہتے ہیں عیسیٰ ابن ابی بکر ابن ایوب، ایک شخص حنفی عالم کا ذکر انہوں نے کیا ہے، عیسیٰ ابن ابی بکر ابن ایوب، کہتے ہیں وَكَانَ مُتَغَالِيًا فِي التَّعَصُّبِ لِمَذْهَبِ ابی حنیفہ، کہتے ہیں یہ جو صاحب تھے، یہ جو شخص تھا، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے بارے میں تعصب میں غلو کرتا تھا، بہت متعصب تھا، کٹر غالی، ہر معاملے میں ان کی سائڈ لینے والا، صحیح غلط کی تمیز نہیں، بس وہی صحیح ہمیشہ، اور ان کی بنیاد پر دوسروں سے دشمنی بولنے والا، یہ غالی متعصب ہوتا ہے۔ وقال له والده يوما، ان کے والد نے، اس شخص کے والد نے اس سے کہا کیف اخترت مذہب ابی حنیفہ واہلک کلهم شافعیہ، کہا کہ تو نے بیٹا ابو حنیفہ کا مذہب اپنا لیا، کیوں ایسا کیا تو نے؟ سارے خاندان والے تو تیرے شافعی ہیں اور تو حنفی کیوں بن گیا؟ باپ کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹا اپنا پورا خاندان شافعی ہے، تو حنفی کیوں بن گیا؟ بیٹے نے جواب کیا دیا؟ فقال اترغبون عن ان يكون فيكم رجل واحد مسلم، کہا کہ تم کو یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے کہ تم میں کم سے کم ایک آدمی تو مسلمان ہو؟ کیا تم کو یہ بھی پسند نہیں کہ کم سے کم ایک آدمی تو ہو پورے خاندان میں جو مسلمان؟ اب دیکھیے غلو کہاں تک جاتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ مسلم بھی نہیں، اور جنگیں ہوئی ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، علماء نے جنگیں ذکر کی ہیں احناف اور شافعیوں میں، روزے افطار کر کر کے جنگیں کی ہیں رمضان کے مہینوں میں۔ سوچئے تو یہ تعصب کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جب تعصب میں مبتلا ہوتا ہے، اور خصوصاً تقلید میں جب تعصب ہوتا ہے، پھر دلائل کو رد کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، وہ کسی نہ کسی سہارے کی بنیاد پر، بہانے کی بنیاد پر دلیلوں کا انکار کرتا ہے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ اہل حق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے دلیل دیکھتے ہیں پھر موقف قائم کرتے ہیں، اور اہل ہوا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے موقف قائم کرتے ہیں پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل تلاش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اس بات کو۔ ہدایت یافتہ انسان کون ہے؟ بھائی کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھو اس بارے میں کیا دلیلیں ہیں، جب دلائل آ گئے، ہاں اس سے جو فیصلہ آیا مانا کہ بھائی یہ صحیح ہے۔ لیکن دوسرا آدمی کون ہے؟ جو گمراہ ہے، خواہش پرست ہے، بدعتی ہے، صاحب ہوا، پہلے طے کر لیا یہ صحیح ہے، کنڈے منانا صحیح ہے، فاتحہ دینا صحیح ہے، اب اس کے لیے دلیلیں ڈھونڈنا شروع کی، اور توڑ مروڑ کے اپنے موقف کے لیے دلیل کہیں نہ کہیں سے لا کے توڑ جوڑ کے فٹ کر دے، اور بات بدل ہم نے دلیل دے دی، بس یہ گمراہی ہے۔ اس لیے کہ علم کو خواہش کے تابع نہیں کیا جاتا ہے، چاہتوں کے تابع نہیں کیا جاتا ہے، چاہتوں اور خواہشات کو علم کے تابع کیا جاتا ہے۔ علم سے پہلے فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ علم کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ نے اپنے نبی سے کہا، کیا کہا؟ اے نبی، اگر اللہ کی طرف سے علم کے آ جانے کے بعد بھی اگر آپ ان کی خواہشات، ان کے فلسفوں کی پیروی کرنے لگیں تو اللہ کے مقابلے میں نہ آپ کا کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی ساتھی ہوگا، کوئی نگہباں ہوگا۔
علم کے مقابلے میں ہوا کو اللہ نے ذکر کیا، خواہشات، نفسانی خواہشات، دل کی چاہتیں، فلسفے. تو یہ اکثر مقلدین کا حال ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے امام کا قول قبول کر لیتے ہیں، پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل جمع کرنا شروع کرتے ہیں، کمزور سے کمزور دلیل بھی اس کے سہارے میں پیش کرتے ہیں، مضبوط سے مضبوط دلیل کی بھی تعویل کر دیتے ہیں یا کسی طرح سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ اہل حق کا طریقہ نہیں ہے. یہ سارا تقلید کی نوست ہے، اور اس کی برائیاں اگلے درس میں انشاءاللہ مزید ہم بیان کریں گے کہ کیا کیا فسادات اس کے ہیں، کیا کیا نقصانات ہیں. تو آج ہم نے جو بات سیکھی وہ یہ بہت اہم چیز ہے. مسئلہ نمبر 19، لیس من منہج السلف التقلید والتعصب بدون دلیل. تقلید کرنا یا بلا دلیل تعصب کرنا سلف کا منہج نہیں. اگر آدمی کے پاس دلیل ہے تو اس کے لیے تعصب کرے، کوئی حرج نہیں. اس کے پاس دلیل ہے، قرآن و سنت کی بات ہے، اور اڑ جائے یہی میں مانوں گا، دوسرا نہیں مانتا ہے، تو غلط ہے. بالکل صحیح ہے. کسی موقف پر دلیل کی بنیاد پر ٹکے رہنا. امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے، بولو قرآن مخلوق ہے، نہیں، میرے پاس اللہ کی کتاب لاؤ یا رسول کی سنت لاؤ، نہیں، میں اپنے موقف پر قائم رہوں گا چاہے تم مجھ کو کوڑے برساؤ. تو انہوں نے اس موقف کو تبدیل نہیں کیا اتنی ساری مخالفت اور تکلیف کے باوجود. کیوں؟ دلیل ہے. تو دلیل کی بنیاد پر ایک انسان کا چمٹے رہنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، تعصب، یہ غلط نہیں ہے. لیکن ایک آدمی بلا دلیل کسی ایک موقف کو چمٹے رہے اور اسی کی طرفداری کرے، اس کی بنیاد پر دوستی دشمنی قائم کرے، یہ چیز سلف کے منہج میں سے نہیں ہے. انشاءاللہ مزید باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.